بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے صرف ایک آیات پڑھ لے، وہاں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیج کے ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے، یہ طریقہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک بھی کر دیں۔ لائک کرنے کے بعد دوسری بات، آپ نے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کرنا ہے۔ اور تیسری بات، روزانہ کے معمول کے مطابق ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث، اس میں چھوٹے بڑے سب موجود ہوتے ہیں۔ وہ مجلس میں یعنی آخر میں دعا ہوتی ہے، تو دعا میں اپنا نام اگر شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام پورا لکھ کے اور جس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ لازم لکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں، کیونکہ یہ اچھا ویڈیو اور اس میں اذکار بتائے جا رہے ہیں، کوئی فضول ویڈیو نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو طریقے سے مانگو گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، یقین نہیں ہے، دعا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ لیکن دل میں پکا ارادہ اور پکا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہا ہے اور مجھے جواب بھی دے رہا ہے اور میری دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ یہ یقین ہو تو ضرور انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے کاروبار رزق میں برکت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک شرط میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، وہ شرط پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہ شرط یہ ہے، وہ شرائط، وہ یہ چیز ہے کہ آپ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ بڑا شرائط نہیں ہے، وہ نماز کی پابندی ہے۔ اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی تو آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ آپ نے 5 وقت کی پابندی کرنی ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک کونے میں بیٹھ جائیں مسجد کے، یا گھر میں میری مائیں، میری بیٹیاں، بہنیں کرنا چاہتی ہیں تو ایک کونے میں مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی اگر نہیں آتا تو آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، اور وہ وظیفہ یہ ہے، آپ نے جو میں آیات بتاؤں گا قرآن پاک کا، آپ نے وہ آیات پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور سورۃ فاتحہ کا پہلا آیات ہے، اور اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر مکمل الحمد شریف کو پڑھ لینا ہے وَلَضَّالِّينَ تک، اور آخر میں پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ یعنی اگر درود ابراہیمی مکمل نہیں آتا، آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کے روتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے ہم استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں بھی آیا تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی
بات بتا کے میں بھی مجھے وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پھر پوچھ بھی سکتے ہیں، تو آپ کو کامنٹ میں پھر بتایا جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا، اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔